کالا باغ ڈیم پر جنرل ضیاء کے بعد کام بند کر دیا گیا۔ اصولاً یہ ڈیم 1993 میں آپریشنل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس ڈیم پر 25 سال سے کام نہیں ہوا۔ کالا باغ ڈیم سے اضافی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہونی تھی۔ نہری زمین کے پیش نظر فی ایکڑ 3 لاکھ روپے سالانہ پیداوار لگائیں تو ہم اب تک اپنا 37,500 ارب روپے یا 375 کھرب روپے یا 375 ارب ڈالر کا نقصان صرف پیداوار قیمت میں کر چکے ہیں۔ 375 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں، اس بات کا اندازہ اسی چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا کل بیرونی قرضہ تقریباً 84 ارب ڈالر ہے۔ صنعتی پیداوار کی لاگت کا تعین دو چیزیں کرتی ہیں، ایک لیبر اور دوسری بجلی۔ پاکستان میں لیبر بہت سستا ہے، لیکن بجلی یا تو ناپید ہے یا اتنی مہنگی ہے کہ اس بجلی سے پیدا ہونے والی اشیاء کی لاگت دگنی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی اشیاء بیرون ملک منڈیوں میں دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ نہیں کر پاتی، بلکہ اب تو اپنے ملک کے اندر بھی دوسرے ممالک کی اشیاء سے مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور میڈیا پر آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے اپنے کارخانے بنگلہ دیش منتقل کر دیے۔ انڈسٹریاں بند ہونے سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، پاکستان کی برآمدات کم اور درآمدات بڑھیں، یوں تجارتی خسارہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ یہ تجارتی خسارہ دور کرنے کے لیے بھاری سود پر بے پناہ قرضے لیے گئے۔ قرضے لینے کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کی ایسی شرائط مانی گئیں جس نے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اشیاء کی قیمتیں بڑھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی۔ بے روزگاری اور مہنگائی نے بہت سے سماجی مسائل کو جنم دیا اور بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ان نقصانات کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، تاہم پاکستان کو تقریباً کھوکھلا کر کے معاشی دیوالیہ پن کی حدوں پر پہنچا دیا گیا۔ جن دنوں کالا باغ ڈیم کو بند کیا گیا، انہی دنوں متبادل کے طور پر بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تیل سے بجلی بنانے والے مہنگے تھرمل بجلی گھروں کو لانچ کیا، جو زیادہ تر پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ یہ تھرمل بجلی گھر نہایت مہنگے ہیں۔ حالیہ 5 سالوں میں حکومت پاکستان نے بجلی کے تمام متبادل منصوبے بند کروائے اور دبا کر تھرمل بجلی خریدی گئی، جس کا صرف تیل کا قرضہ 5 سالوں میں 1000 ارب روپے یا 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، یعنی سالانہ 2 ارب ڈالر۔ تقریباً اسی تناسب سے ہم 25 سال سے بے نظیر کے اس تحفے کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بنتا تو ہمیں تھرمل بجلی کا خرچہ تقریباً نصف کرنا پڑتا۔ اس زمن میں ہم نے سیدھا کم و بیش 25 کھرب روپے یا 25 ارب ڈالر کا نقصان کیا ہے۔ سیلاب پاکستان میں تقریباً ہر سال آ کر اربوں ڈالرز کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو ہم وہ تمام پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں اور یوں سیلاب کی تباہ کاریوں کو کم از کم سطح پر لایا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے کہ ان 25 سالوں میں ہم سیلابوں سے کتنا نقصان کروا چکے ہیں۔ انڈیا نے چند دن پہلے پاکستان کے خلاف کشن گنگا کیس جیتا ہے، جس میں انڈیا کی یہ دلیل تسلیم کی گئی ہے کہ پاکستان میں ڈیم نہیں ہے اور پانی سمندر میں ضائع کر رہا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر انڈیا نے ہمارے پانیوں پر اب تک چھوٹے بڑے 50 ڈیم بنا لیے ہیں اور مزید پر کام جاری ہے۔ انڈیا کے ان ڈیموں کی اثرات اب نظر آ رہے ہیں اور ملک بھر میں خشک سالی نے تیزی سے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے کئی دریا سوکھ چکے ہیں اور ان دریاؤں پر آباد زمینیں تیزی سے بنجر ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے پاس کالا باغ ڈیم جیسا بڑا ڈیم ہوتا تو انڈیا کبھی ہمارے پانیوں پر ڈیم نہ بناتا، ہمارے پاس اس کو روکنے کا عالمی جواز ہوتا۔ اب انڈیا ایک قدم مزید آگے جا رہا ہے اور پاکستان آنے والے دریاؤں کا رخ مکمل طور پر موڑنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو اپنی تاریخ کے پہلے اور بدترین قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیوب ویلوں کا پانی صرف 2-3 سال تک ساتھ دے گا، جس کے بعد وہ اتنا نیچے چلا جائے گا کہ اس کو نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیم بنانے سے صوبائی ہم آہنگی کا خطرہ ہے، ان کا اس وقت کے بارے میں کیا خیال ہے جب پانی کی نایابی کی وجہ سے تمام صوبے بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک دوسرے کو کھانے پر آمادہ ہو جائیں گے اور پاکستان جسے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکا پیاس سے مر جائے گا؟ یہ ایک سادہ اور مختصر سا تجزیہ ہے کالا باغ ڈیم نہ بنانے کے نقصانات پر۔ سنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی کچھ قوم پرست جماعتوں کو ڈیم نہ بنوانے کے لیے سالانہ کئی ارب روپے انڈیا دیتا ہے۔ ان ظالم سیاستدانوں نے چند ارب روپوں کے لیے پاکستان کو کھربوں کا نقصان اور معاشی طور پر برباد کر کے رکھ دیا۔ انہی کے لیے وہ مثال ہے کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کی گائیں ذبح کروا دی۔ پوری دنیا میں پانی کو زندگی سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی بدماشیاں دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو پانی کو موت سمجھاتی رہی ہے اور ہم پر پانی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔
کالا باغ ڈیم کو روکنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا اعتراض تھا کہ ہمارے صوبے کا بیشتر علاقہ پانی کی جھیل کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ ڈیم کی کمائی صوبہ پنجاب کو ملے گی۔ اس مفروضے کی حقیقت یہ ہے کہ جھیل کی کل زمین 27,500 ایکڑ پر محیط ہوگی۔ اس میں سے 22,000 ایکڑ زمین پنجاب کی ہوگی اور صرف 5,500 ایکڑ KPK کی ہوگی، لیکن افسوس کہ عوام کو گمراہ کیا گیا اور حقیقت نہیں بتائی گئی۔ اس مسئلے کا حل بھی میاوالی کے ایم این اے ڈاکٹر شیر افغان نیازی نے یہ پیش کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم صوبہ KPK اور پنجاب کے سنگم میں بن رہا ہے، اور اس لیے کالا باغ ڈیم کا یہ سارا علاقہ جو کہ تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر بنتا ہے، اس علاقے کو صوبہ سرحد یعنی KPK میں شامل کر دیا جائے۔ یہ تجویز اب بھی قابل عمل ہے اور اس کے اوپر مشاورت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ ڈیم کے پانی سے سوابی، نوشہرہ اور مردان کے علاقے ڈوب جائیں گے۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ ڈیم کی اونچائی 915 فٹ رکھی گئی ہے، اور جو ہی 916 فٹ پانی آئے گا، پانی ڈیم کے اوپر سے بہنا شروع ہو جائے گا، جبکہ قریب ترین شہر نوشہرہ 1000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا وہاں کے سیاسی لیڈروں نے اپنے مفادات اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا ہوا ہے۔ یہ دونوں اعتراضات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ لہذا سامعین سے یہ گزارش ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے وسیع تر مفاد میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صوبہ سندھ کا یہ اعتراض تھا کہ سارا پانی ڈیم میں روک لیا جائے گا اور سندھ کی زمینیں ویران اور برباد ہو جائیں گی۔ اس اعتراض کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ دریا کا پانی مسلسل تیز بہنے کی وجہ سے سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ڈیم بن جاتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیم میں مطلوبہ پانی کی مقدار پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پانی کی وہی مقدار بہے گی جتنی اب بہہ رہی ہے۔ البتہ ڈیم بنانے کے بعد پانی ضائع ہو کر سمندر میں نہیں گرے گا، بلکہ اسی پانی کی نہریں بنائی جائیں جو بہاولپور سے ہوتی ہوئی سندھ کے اندر تک جائیں، جس سے سندھ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ صوبہ بلوچستان کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن افسوس کہ وہاں کی بھی لوکل سیاسی جماعتوں نے کالا باغ ڈیم بننے کی مخالفت کی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کا سارا مسئلہ سیاسی بنا دیا گیا ہے۔ کالا باغ ڈیم بننے سے 3.5 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی، جس سے صوبہ بلوچستان میں ترقی کی ایک لہر آئے گی۔ کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ فائدہ صوبہ سندھ کو ہوگا، اس کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین آباد ہوگی۔ اس طرح صوبہ پنجاب اور سرحد کی بھی بالترتیب 6 لاکھ ایکڑ اور 5 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی آباد ہوگی۔ پورے ملک میں موجودہ پیداوار سے دگنی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ کالا باغ ڈیم کا سوال کرنے پر ہر بڑی سیاسی جماعت کے سیاسی لیڈر کو یہی فقرہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر سب صوبے کالا باغ ڈیم پر متفق ہوں گے تو یہ ڈیم بنے گا، ورنہ نہیں۔ یہ فقرہ انتہائی خطرناک ہے، اور خاص طور پر بڑی جماعتیں جو صاحب اقتدار رہی ہیں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ کالا باغ ڈیم بننے پر اتفاق رائے کرتے اور سب کو اس پر آمادہ کرتے، لیکن ان صاحب اقتدار جماعتوں نے مجرمانہ غفلت برتتے ہوئے اتفاق رائے کے لیے کوشش بھی نہیں کی۔ صرف زبانی جمع خرچ کیا گیا، لیکن اس کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اسی لیے ان کا یہ جواب کہ کالا باغ ڈیم اتفاق رائے ہونے کے بعد بنے گا سراسر غلط ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے پاکستان کو کرپشن سے پاک اور فلاحی ریاست بنانے کا منشور پیش کر کے اور اس بنیاد پر پچھلی تمام سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کو کرپٹ اور نااہل قرار دے دیا تھا، انہوں نے بھی خیبر پختونخوا میں اپنے دور حکومت کے دوران اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنا تو دور کی بات، بلکہ وہ بھی اسی ڈیم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے پاکستان کے عوام اگر اپنے اس پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس بارے میں حقائق کو عام کریں اور اس ڈیم کی تعمیر کے لیے کوشش کریں۔ مزید دلچسپ و مفید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل اردو کی بات سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم عنقریب دوبارہ حاضر ہوں گے۔